السلام علیکم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ Allah, none is worthy of worship but He, the ever-living, the self-subsisting, the one who sustains and protects the entire universe with His strategy. He is seized by neither slumber nor sleep. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth belongs to Him alone. Who can dare intercede with Him except by His permission? He knows all that is happening or has happened before the creation and all that is about to happen after them, and they cannot encompass anything of His knowledge except that which He wills. His throne of empire and power and authority encompasses the heavens and the earth, and the protection of both the earth and the heavens does not pose Him any difficulty, and He alone is most high, most great. اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی، سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں وارد ہیں۔ اللہ واجب الوجود اور عالم کا ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس میں اس کی مالکیت اور نفاذ امر و تصرف کا بیان ہے، اور نہایت لطیف پیرائے میں رد شرک ہے کہ جب سارا جہاں اس کی ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو کواکب کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کو جو زمین میں ہیں۔ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اس میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور معزونین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اس والے انبیاء اور ملائکہ اور مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے یا جو آئندہ ہوگا، اور جن کو وہ مطلع فرمائے وہ انبیاء اور رسول ہیں، جن کو غیب پر مطلع فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس میں اس کی عظمت شان کا اظہار ہے، اور کرسی سے یا علم و قدرت مراد ہے، یا عرش، یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، الہیت میں واحد ہے،
حیات کے ساتھ متصف ہے، واجب الوجود، اپنے ماں سوا کا موجد ہے، تحیز و حلول سے منزہ اور تغیر اور فطور سے مبرہ ہے، نہ کسی کو اس سے مشابہت، نہ عوارض مخلوق کو اس تک رسائی، ملک و ملکوت کا مالک، اصل و فروغ کا مبدع، قوی گرفت والا، جس کے حضور سوائے معزون کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے، تمام اشیاء کا جاننے والا، جلی کا بھی اور خفی کا بھی، کلی کا بھی اور جزی کا بھی، واسع الملک، ادراک و وہم و فہم سے برتر و بالا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ There is no compulsion in deen. Surely the guidance has been evidently distinguished from error. So, he who rejects false gods and believes in Allah has grasped such a firm handhold that will never possibly give way. And Allah is all-hearing, all-knowing. دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اب عاقل کے لیے قبول حق میں تعامل کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔ اس میں اشارہ ہے کہ کافر کے لیے اول اپنے کفر سے توبہ اور بیزاری ضروری ہے، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ Allah is the guardian of the believers. He brings them out of all kinds of darkness and takes them towards the light. And those who are disbelievers, their supporters are Satans, who take them out of the light of truth into the darkness of evil. It is they who are the inmates of hell. They will dwell there forever. اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔